جو نیکسٹ کویشچن ہے وہ یہ ہے کہ آج کل ایکسپوجر اتنا زیادہ ہو گیا نوجوانوں کے لیے، بلکہ ہر کسی کے لیے، اور خاص طور پہ یونیورسٹی کالجز کے اندر کو ایجوکیشن کا اتنا سسٹم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک نیچرل ٹینڈنسی رکھی ہے میل اور فیمیل کی آپس میں اٹریکشن کی. تو اسی وجہ سے جو ہے اکثر جو نوجوان ہیں، لڑکے اور لڑکیاں، وہ آپس میں ریلیشن شپ میں آ جاتے ہیں. پھر ان کو احساس ہو جاتا ہے کچھ کو کہ یہ ہم غلط کر رہے ہیں، اور وہ اس کو ایک حلال طریقے سے کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کے ماں باپ نہیں مانتے. یہاں تو ان کی پڑھائی کہتے ہیں مکمل ہو، یہاں تو کہتے ہیں آپ افورڈ نہیں کر سکتے، لیکن وہ آلریڈی اس گند میں اتنے مبتلا ہو چکے ہوتے ہیں کہ وہ سوچتے ہیں کہ وہ چھپ کے شادی کر لیں، چھپ کے نکاح کر لیں. تو ایک تو آپ سے یہ پوچھنا ہے کیا یہ اسلام میں جائز ہے، اور دین اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ ایسے سرکمسٹانسز کے اندر کیا کوئی گنجائش نکل سکتی ہے؟ دیکھیں، یہ ساری جذباتی باتیں ہیں. زندگی صرف سیکس کا نام نہیں ہے. زندگی بہت مشکل چیز ہے جی. یہ سیکس جو ہے نا، وہ ایک ہاتھی کی دم ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے. اس کے پیچھے پورا ایک ہاتھی لگا ہوا ہے جو زندگی گزارنی ہے. اب وہ جس عمر کا آپ ذکر کر رہے ہیں نا، اس میں اس طرح کی چیزیں وہ بڑی انسان کو وقتی طور پہ اٹریکٹ کر رہی ہوتی ہیں، لیکن ان دا لانگ ٹرم اس کے کیا نقصانات ہونے والے ہیں وہ ہماری نظر میں ہونے چاہیے. خصوصاً میں سسٹر سے کہوں گا کہ آپ بڑی بھولی ہیں. آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ آپ کو جال میں پھنسائیں گے، بعد میں ذلیل و خوار کر دیں گے. اللہ ماشاء اللہ ہماری اکیڈمی میں آئے دن طلاق کے مسئلے پوچھنے کے لیے فون آتے ہیں. ہم جب کبھی ان سے کاؤنٹر کوسچن کرتے ہیں تو 90% کیسز میں وہ لو میرجز ہوتی ہیں. تو یہ کیا وجہ ہے کہ لو میرجز ناکام ہو رہی ہیں؟ کیونکہ انہوں نے زندگی کا ایک چھوٹا سا حصہ دیکھا، اس کے اوپر کنکلوڈ کر لیا. آپ کی بات درست ہے، قرآن بھی یہ بات کرتا ہے. فرائڈ نے تو ابھی بات کی ہے نا کہ سب سے امپورٹنٹ جذبہ سیکس ہے. قرآن کہتا ہے زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ. پہلے نمبر پہ عورتوں کو گنوایا ہے. مردوں کے لیے مزین کر دی گئی ہیں دنیا کی لذت کی جو چیزیں، ان میں سے ایک ہی ہے. تو عورتیں عموماً تو بھولی ہوتی ہیں، مردوں کے اس چکر کے اندر آ جاتی ہیں، یا لڑکوں کے چکر میں لڑکیاں آ جاتی ہیں، لیکن ان کو پتہ نہیں ہے کہ ان کا معاشرے میں اتنا ایکسپوجر نہیں ہے. بہرحال مرد تو آپ کو پتہ ہے زیادہ ڈومیننٹ ہے، اور پھر نیچر وائز ایکٹیو نیچر مرد کی ہوتی ہے، عورتیں تو عموماً پیسیو نیچر کی ہوتی ہیں. اس لیے اسلام نے عورت کے لیے یہ اسپیسیفائی کیا ہے کہ وہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں کر سکتی. یہ واضح حدیث ہے جامعہ ترمذی میں، سنن ابن ماجہ کے اندر، کہ جو عورت بغیر ولی کی اجازت کے نکاح کرے اس کا نکاح باطل ہے، وہ اسٹیبلش ہی نہیں ہوگا. کورٹ میرج کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے. البتہ اگر لڑکی کا ولی یعنی اس کا باپ فوت ہو چکا ہے تو اس کا بڑا بھائی، وہ نہیں ہے تو اس کا چچا، یعنی قریبی مرد رشتہ دار، وہ اگر زندہ ہے اور وہ الاؤ کرتا ہے تو ٹھیک ہے، جا کے کورٹ میں میرج کرے، بھلے گھر میں کرے. لیکن عموماً کورٹ میں بھاگ کے میرج ہوتی ہے، اور بعد میں جو کچھ رزلٹ نکلتے ہیں، بعض اوقات تو پھنسا کے لے جاتے ہیں، بعد میں پتہ چلتا ہے پورے گینگ نکل رہے ہیں. اینڈ رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ پھر میڈیا کی زینت بنتی ہیں یہ ساری کی ساری خبریں. تو وقتی طور پہ آپ، میرے خیال ہے یونیورسٹیز میں جو لوگ پڑھ رہے ہیں وہ بہت زیادہ ضرورت سے زیادہ مذہبی بھی ہونے کی کوشش نہ کریں، نہ جماعتوں میں پڑھنے کی کوشش کریں، اور نہ اس طرح کی چھپی دوستیوں میں پڑھنے کی کوشش کریں. ان کی پہلی جو پرائورٹی ہے نا وہ تعلیم ہونی چاہیے. ایسے لوگ تعلیم سے پھر بالکل عاری ہو جاتے ہیں، ڈگریاں بھی رہ جاتی ہیں. میں صرف سنگل آؤٹ یہ نہیں کر رہا کہ وہ ان چکروں میں نہ پڑھیں، میں کہہ رہا ہوں مذہبی زیادہ چکروں میں نہ پڑھیں. بس ٹوٹل جو دین کے جو اوبلیگیٹری چیزیں ان کو پورا کریں. ہمارے پاس اسٹوڈنٹ آتے ہیں، ہم انہیں کہتے ہیں بھائی اپنی تعلیم کے اوپر توجہ دو. سب سے زیادہ اس وقت ضروری چیز یہ ہے فرائض پورے کرو، اور اس کے بعد اپنی تعلیم پہ اپنا ساری ایفرٹ پٹ کرو. باقی زیادہ لمبے چوڑے آپ کو تبلیغوں میں نکلنے کی، باقی سارے معاملات کرنے کی ضرورت نہیں. پوری زندگی پڑی ہوئی ہے، اور پھر آپ کو بعد میں پتہ چل جائے گا کہ کیا کچھ ہوگا آپ کے ساتھ، جس طرح آپ کو پتہ چل گیا ہے. اور مجھے تو بہت پہلے پتہ چل گیا تھا کہ دین جو ہے وہ کسی نے موزوں میں دین گھسا لیا ہے، کسی نے پگڑی میں، کسی نے سفید کرتا شلوار کے اندر دین گھسایا ہوا ہے، یعنی ان رسومات کا نام دین رکھ دیا ہوا ہے. دین بڑا مشکل ہے چلنا، روزانہ مرنا پڑتا ہے، اتنی بڑی بڑی آزمائشیں آتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں سامنے ہوں گی نا، پھر یہ معاملہ ٹیکل کرنا آسان ہو جائے گا. پوسٹ پون کر لینا میرے بھائی، کوئی زندگی موت کا مسئلہ تو نہیں بن گیا. 3 یا 4 سال کی ڈگری ہے نا، اس کو پوسٹ پون کر لیں. اتنی کون سی آگ لگی ہوئی ہے، اور وہ آگ بجھانی ہے، اور الٹیمیٹلی اینڈ رزلٹ یہ نکلے کہ نہ آپ دنیا کے رہیں، نہ تعلیم کے رہیں، نہ آخرت کے رہیں، تو اس کا اینڈ رزلٹ کیا نکلنا ہے؟ چھپ کے شادی نہ کریں، ٹھیک ہے. میں اس حق میں ہوں، میں بار بار اپنی ویڈیوز میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کی بیٹی یا بیٹا کسی اس طرح کے افیئر میں انوالو ہیں، اور آپ
جذباتی طور پہ نہیں، علمی طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ بندہ سوٹیبل ہے، پھر ان چکروں میں نہ پڑیں کہ میں جو مغل خاندان سے ہوں، یہ سید ہیں، یہ راجے ہیں، ہم تو نہیں ایسے کرتے، ان چکروں سے نکلیں۔ تعلیم اتنی بڑی چیز ہے کہ یہ ان تمام چیزوں سے بندے کو جو ہے وہ ماورا کر دیتی ہے۔ پھر آپ ضد نہ کریں، لڑکا اچھا ہے، ٹھیک ہے، آپ سمجھتے ہیں دیندار بھی ہے، اگر آپ دیندار ہیں آپ کے لیے ٹھیک ہے، پھر آپ کسی اور ضد میں نہ پڑیں کہ میں نے تو اپنے بہن کو زبان دی ہوئی تھی، میں نے تو اپنے بھائی کو دی ہوئی تھی۔ نہیں، زندگی آپ کے بہن بھائی نے نہیں گزارنی، انہوں نے گزارنی ہے۔ بچوں کو آپ سپیس دیں کہ وہ اپنی مرضی کی شادی کر لیں، لیکن ماں باپ کی مرضی کے بغیر بچے یہ حرکت نہ کریں، وہ کنونس کریں نا اپنے ماں باپ کو۔ اور اگر ماں باپ کنونس نہیں ہوتے اور آپ زبردستی یہ حرکت کریں گے، مرد تو پھر بھی کر سکتا ہے، وہ آزاد ہے، عورت اگر یہ کرے گی، اس کو تو اللہ نے اجازت نہیں دی ہے، اس کی وجہ کہ اس کا ایکسپوئر نہیں ہے، تو بعد میں پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر غیرت کے نام کے اوپر قتل ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کیا کچھ نہیں ہوتا پوری پوری زندگی۔ اب وہ عورت تو بھاگ گئی، کل کو وہ مرد بھی ناراض ہو جاتا ہے یا سپوز اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، وہ واپس کہاں آئے گی؟ کئی تو ایسے ظالم ماں باپ ہیں وہ کہتے ہیں پوری زندگی اپنے معاف ہی نہیں کرنا۔ تو یہ سارے حالات دیکھنے چاہیے، اس کے اینڈ رزلٹ کی طرف جیسے آپ دنیا میں بھی فزیبلٹی جب بناتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں نا کہ یہ ہو گیا تو پھر کیا کریں گے، یہ ہو گیا تو پھر کیا کریں گے۔ ان ساری چیزوں کو اگر سامنے رکھیں نا، میں نہیں سمجھ سکتا کہ کوئی جو ہے وہ لو میرج اور ان چکروں میں تعلیم کے دوران پڑے گا۔ وہ کہے گا بھائی یار خدا کے لیے پاؤں پہ کھڑے، اللہ کے بندو، آج تو ایک ینگ شادی شدہ جوڑا اپنے بچوں کے پیمپرز کے پیسے نہیں پورے کر سکتا، نان و نفقہ تو دور کی بات ہے، جتنی مہنگائی ہے۔ تو شادی صرف اس چیز کا نام تو نہیں ہے کہ شادی سے پہلے بھی پب جی کھیل رہے تھے بعد میں بھی پب جی کھیلیں گے۔ ایک خاندانی نظام ہے نا جس کو آپ نے لے کے چلنا ہے، جس میں رہائش ہے، بجلی کا بل ہے، گیس کا بل ہے، گھر والوں کا خرچہ ہے، سب کچھ ہے، یہ ساری چیزیں لے کے چلنی ہے نا۔ ابھی آپ پڑھ رہے ہیں، خود لے کے پیسے کھا رہے ہیں، اپنی جاب بھی نہیں لگی ہوئی ہے اور ایک نیا آپ نے پنڈورا باکس کھول لیا ہے۔ کل کو آپ کیا کریں گے؟ ہم نے تو لوگوں کو برباد ہوتے ہوئے دیکھا ہے، پھر بعد میں وہ ادھار اٹھاتے ہیں، پھر نشے کرتے ہیں، کبھی سوئسائڈ کی ان کی رپورٹ بھی آ جاتی ہے کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ یہ ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں۔ البتہ جو ماں باپ اسٹیبلش ہیں، اپنی اولاد کو وہ بزنس ٹرانسفر کر سکتے ہیں، باقی سارے حالات و واقعات فیوریبل ہیں، ان کو شادی میں دیر نہیں کرنی۔